لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. تعریف رب کی جس نے سارا جہاں بنایا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تعریف رب کی جس نے سارا جہاں بنایا. ہر شے کو حسن دے کر پیارا سما بنایا. مخلوق ساری اپنی قدرت سے ہے بنائی. مخلوق ساری اپنی قدرت سے ہے بنائی. کیسی زمین بچھائی کیا آسماں بنایا. میرے انتہائی واجب الاحترام محترم مکرم علماء کرام، اساتذہ کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الحمدللہ کہنے کی فضیلت اور برکت. سامعین محترم، الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو افضل الدعا بھی ہے اور افضل الشکر بھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ ادا کروں گا. یہ زمین و آسمان تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا کیا ہوا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو یقیناً ہمیں نعمتیں اور زیادہ ملیں گی. اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لی جائے. اس طرح ایک درجہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا. دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، ان سے غیبت نہ سنی جائے، گانے نہ سنے جائیں. اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، اس سے چغلی نہ کی جائے، گالیاں نہ دی جائیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو ان سے بدنظری نہ کی جائے. یعنی ہر نعمت کو صحیح مقصد میں استعمال کیا جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا. الحمدللہ کے 8 حرف ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو الحمدللہ ہر حال میں کہا کرتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو پسند کرتے، جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوتی تو اس کے ملنے پر الحمدللہ الذی بنعمتہ کہا کرتے تھے. یہ تعریف اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں جب روح ڈالی گئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی. حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، گویا خالق کائنات کے بنائے ہوئے اول انسان کی زندگی کا آغاز ہوا تو اس کی پہلی سانس کے ساتھ اس کے منہ سے نکلنے والا پہلا کلمہ الحمدللہ تھا. انسان کی زبان سب سے پہلے جس کلمے سے آشنا ہوئی، انسان کے لب سب سے پہلے جس کلمے سے متعارف ہوئے وہ الحمدللہ ہے.
اور جنت کی آخری پکار بھی الحمدللہ ہوگی۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زبان سے نکلنے والا پہلا اور آخری کلمہ الحمدللہ ہے۔ یہ کلمہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی آخری کتاب کا ابتدائی کلمہ الحمدللہ بنا دیا، تاکہ جب بھی کوئی مومن قرآن کا آغاز کرے تو الحمدللہ کہہ کر اس کا ایمان اور یقین پختہ ہو جائے کہ جس طرح روز اول میری زبان سے الحمدللہ کے لفظ نکلے تھے، اسی طرح آخرت کی منزلوں اور جنت کے باغوں میں بھی اسی کا نام زبان پر ہوگا۔ فرشتوں کی تسبیح بھی جو رب عظیم کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں الحمدللہ ہوگی۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے فرشتوں کو جو حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے، عرش کے گرد اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، حق کے درمیان ان کا فیصلہ ہوگا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، الحمدللہ کے دو لفظ ہیں، ایک حمد اور دوسرا لفظ اللہ ہے۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اپنے انداز میں اللہ رب العزت کی تعریف کرتی ہے۔ جب مشرق کی گود سے سورج اپنے سر پر کرنوں کا تاج سجا کر طلوع ہوتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ جب برسات کے موسم میں آم کے باغوں میں کوئل کوکتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنی زبان میں الحمدللہ کہتی ہے۔ جب باد نسیم گلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے چمن سے گزرتی ہے تو وہ بھی میرے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتی ہے۔ جب چودھویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں اپنی محفل سجاتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ جب گل و بلبل آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ جب گلاب کے مکھڑے پر شبنم کے موتی جھل ملاتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ جب سر شام طوطوں کی ڈاریں اپنے بسیروں کی جانب سحر انگیز پرواز کرتی ہیں تو وہ بھی الحمدللہ کہتی ہیں۔ جب برسات کی اندھیری بھیگی راتوں میں جگنوں کا چراغاں ہوتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ جب نیلگوں آسمان سے لٹکتی ستاروں کی قندیلیں سیاہ راتوں پر نور کی کرنیں بکھیرتی ہیں تو وہ بھی الحمدللہ کہتی ہیں۔ جب فلک پر قوس قزح اپنے رنگوں کی جلوہ نمائی کرتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ کہتی ہے۔ الغرض کائنات کی ہر چیز یسبحون بحمد ربہم کی عملی تصویر بنے ہوئے اپنے انداز میں الحمدللہ کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ کثرت سے کہنے کی احادیث میں ترغیب وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام لواء الحمد ہے۔ یہ دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو الحمدللہ کثرت سے کہتے ہیں۔ جب پیغمبر علیہ السلام کو معراج کرائی گئی تو آسمانوں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کا نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ رب العزت باوجود جاننے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا گوشہ چھین لیا، وہ اس پر کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے الحمدللہ کہا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اس غم کی حالت میں بھی میری تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہا، تم اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ معزز سامعین، الحمدللہ میں ایک لفظ حمد ہے۔ حمد پر الف لام استغراق کا داخل کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے۔
کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی حمد کرتی ہے۔ دوسرا لفظ اللہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اللہ کا نور اور اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام برکت والا ہے، اسی نام کی برکت سے ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ایک بندہ بھی اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب بھی میرے بندوں سے میرا نام سنو تو 40 سال تک تم نے سور پھونکنے میں تاخیر کر دینی ہے۔ جب تک اللہ کا نام سنتے رہو تو ہر بار سور پھونکنے میں تاخیر کرتے رہو۔ جب آخری بندہ اللہ کا نام پکارنے والا ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس نام کو سن کر 40 سال تک انتظار کریں گے، ہے کوئی اللہ کا نام پکارنے والا؟ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تب وہ سور پھونک دیں گے اور اللہ رب العزت قیامت برپا کر دیں گے۔ یہ کیسا پیارا نام ہے کہ جس کو سن کر سور کا پھونکنا بھی 40 سال تک مؤخر کر دیا جائے گا۔ جب کوئی بندہ کثرت سے اللہ اللہ کہتا ہے تو وہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ شیخ ابو الحمد سیلانی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں اللہ کی ایسی محبت نصیب تھی کہ جب وہ اللہ کی محبت میں روتے تو ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ خود اس خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ اس نام کی برکتوں سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے سے دونوں عالم کی عزت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں عجیب لذت ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ میری زبان سے نکلتا ہے تو گویا جسم کے ہر انگ سے شہد کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جسم کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے اور اللہ والوں کو اللہ کے نام کی مٹھاس محسوس بھی ہوتی ہے۔ اس نام کو کثرت سے لینے سے مخلوق کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ لفظ اللہ کہا ہوگا تو یہ نام اس کے لیے ایک دن جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہیں، کیونکہ سب سے پہلے انسان کی کلام کا آغاز بھی الحمدللہ، جنتیوں کا آخری کلام بھی الحمدللہ، ہر خطیب کا ابتدائی کلام بھی الحمدللہ اور انتہائی کلام بھی الحمدللہ۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا، قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا، کیا جس نے شکر ادا میرا میں نے اتنا زیادہ اسے دیا، توفیق دے مجھے اے خدا ہو تیری رضا میں میری رضا، توفیق دے مجھے اے خدا ہو تیری رضا میں میری رضا، رکھے جہاں جس حال میں تیرا شکر کرتا رہوں ادا۔